السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. صدر محترم، حاضرین انجمن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس انجمن میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ وقت کے تعلق سے برادران اسلام، وقت محض 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ بڑے کام کی چیز، یہ گراں مایہ دولت، قیمتی سرمایہ اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت قوموں کے عروج و زوال میں اس کا اہم رول رہا ہے۔ جو قومیں وقت کی قدر جانتی اور اپنی زندگی کے شام و سحر کو وقت کا پابند کر لیتی ہے تو وہ قوم بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے، وہ قوم ستاروں پر کمندیں ڈالتی، پہاڑوں کے جگر پاس پاس کرتی اور صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، وقت کو برباد کر دیتی ہیں، وقت کو غلط چیزوں میں صرف کر دیتی ہیں تو وقت اسے بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ وقت کو اہمیت دیں گے تو وقت بھی آپ کی قدر کرے گا، اگر آپ اسے ضائع کر دیں گے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا، پھر آپ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ ضیاء وقت کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اضاعت الوقت اشد من الموت، لأن اضاعت الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ۔ یعنی وقت کی ضیاع، وقت کی بربادی، وقت کا غلط استعمال موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ لأن اضاعت الوقت تقطعك، اس لیے کہ وقت کی ضیاع، وقت کی بربادی، وقت کا غلط استعمال آپ کو دور کر دے گا، آپ کو کاٹ دے گا، کس سے؟ عن اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر یعنی جنت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہوں میں وقت کی قسمیں کھائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا والصبح اذا تنفس، اور سورۃ العصر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، کیا کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ سورۃ العصر کا مطلب میں نے تب سمجھا جب میں نے بازار میں ایک شخص کو برف بیچتے ہوئے دیکھا، وہ شخص برف بیچ رہا تھا، صبح سے برف بیچ رہا تھا، دوپہر ہو گیا، دھوپ کی شدت کی وجہ سے اب اس کا برف پگھل رہا تھا، پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ لوگوں کو آواز لگا رہا ہے کہ اے لوگوں میرے یہاں سے برف خرید لو، میں نے جو اس میں پونجی پھنسائی ہے وہ پونجی برباد ہو جائیں گی، میرے روپے نقصان ہو جائیں گے، میرے برف پگھل رہے ہیں، لہذا تم میرے یہاں سے برف خرید کر لے جاؤ۔ یہ بار بار وہ آواز لوگوں کو دے رہا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس برف بیچنے والے شخص کو جب یہ برف بیچتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے زمانے کی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے وقت کو پگھلنے سے بچا لیا، جس نے اپنے وقت کو غلط چیزوں میں انوالو ہونے سے بچا لیا، جس نے اپنے وقت کو غلط چیزوں میں انوالو ہونے سے بچا لیا، یقیناً وہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہیں۔ اور جس نے اپنے وقت کو پگھلنے سے بچا نہیں پایا، جس نے اپنے وقت کو غلط چیزوں میں انوالو ہونے سے نہیں بچا پایا، جس نے اپنے اوقات کو غلط چیزوں میں صرف کر دیا، یقیناً وہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ میرے بھائیو، آپ علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ کے اس قول پر اور یہ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں کہ وقت ہماری زندگی میں کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔